جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو جس طرح عمران اسماعیل صاحب نے ساری تفصیل جو ہے وہ علیم عادل شیخ صاحب کے کیس کی سامنے رکھی ہے. پاکستان تحریک انصاف اس فاشزم کی سخت مذمت کرتی ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ علیم عادل شیخ صاحب کو فوری طور پہ رہا کیا جائے. وہ لیڈر آف اپوزیشن ہیں اور ان کو اس طرح سے جھوٹے کیس بنا کے یہ 10ویں دفعہ ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے اور انہوں نے بڑی بہادری سے ان تمام کیسز کا مقابلہ کیا ہے. اور مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر جو عدلیہ ہے وہ نوٹس لے گی اور سندھ ہائی کورٹ اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھے گی. جہاں تک اس وقت تعلق ہے حکومت کا، تو حکومت نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے یہاں اگر سندھ حکومت کی ہم بات کریں تو 93 لوگ جو ہیں وہ سندھ میں اب تک جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. جو بلوچستان میں اس وقت حالات ہیں سیلاب کے وہ بہت زیادہ اندھوناک ہیں. اسی طرح سے ساؤتھ پنجاب میں اندھوناک ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وفاق بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے اور وفاقی حکومت نے ایمرجنسی لگانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی ہے، چاہے جائے کہ وہ ان علاقوں کو امداد دیتا. اور تمام اس وقت جو آرمڈ فورسز ہیں، تمام اس وقت وفاقی حکومت کے جو ذرائع ہیں وہ ان سیلاب زدہ علاقوں کی طرف جانے چاہیے تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ کل شہباز شریف نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے ایک لفظ بھی اس کے اوپر بات نہیں کی. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حکومت کتنی انڈیفرنٹ ہے لوگوں سے، ان کو لوگوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. جو بلاول بھٹو ہیں جو کل تقریر کر رہے تھے قومی اسمبلی میں، 12 دن وہ اپنے آفس نہیں جاتے. فورن آفس جو ہے وہ اس وقت سیکرٹری صاحب چلا رہے ہیں، اور سیکرٹری صاحب بھی کیا چلا رہے ہیں کہ طارق فاطمی نام کے ایک صاحب جو ہیں ان کو ایک ان آفیشیل جو ہے وہ ایس اے پی ایم کے طور کے اوپر شہباز شریف صاحب نے رکھا ہوا ہے. وہ واشنگٹن چلے گئے اور ایک ہفتہ لابی کرتے رہے کہ کسی طریقے سے بلاول بھٹو کا اور جو شہباز شریف صاحب کو امریکہ انوائٹ کیا جائے، جس میں وہ ظاہر ہے ناکام ہوئے. لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو فورن آفس تھا یہ بڑا وائبرنٹ فورن آفس تھا، جو اسلامو فوبیا کے خلاف بات کر رہا تھا، جو اسلامو فوبیا کے اوپر جنہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن لے کے آئے، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان نے جو رول ادا کیا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے فورن آفس کا کوئی رول ہی نہیں ہے. ہم نے 2 OICs یہاں پہ منعقد کرائیں اور بلاول بھٹو جو ہیں وہ اس وقت پتہ نہیں کن خوابوں میں ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ عدلیہ کے خلاف مہم میں لگے ہوئے ہیں، شہباز شریف عدلیہ کے خلاف مہم میں لگے ہوئے ہیں. یہی رولنگ اسی بینچ نے جب 3 مہینے پہلے دی تھی تو یہی نون لیگ، یہی شہباز شریف بلاول مٹھائیاں بانٹ رہے تھے. اسی بینچ نے 3 مہینے کے بعد رولنگ دی، اس کے اوپر وہ خلاف ہو گئے ہیں اور وہ اب عدلیہ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنے کام پہ دھیان دیا ہوتا تو آج پاکستان میں روپیہ جو ہے وہ صرف 100 دن کے اندر 62 روپے اپنی قیمت کھو چکا ہے ڈالر کے مقابلے میں. اس کے نتیجے میں پاکستان میں مہنگائی کا ایک بحران آ گیا ہے. ایک اس وقت ایڈمنسٹریشن کا ایک بحران ہے، گورننس کا ایک بحران ہے. اور یہ تمام بحران اس لیے ہیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ اس وقت نیرو کی طرح بانسری بجا رہے ہیں، جبکہ پورا پاکستان جو ہے وہ جل رہا ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے کہ ڈالر اوپر جا رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ نیچے جا رہی ہے. جو ہمارے ہاں سیلاب کے اوپر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا، اس کے اوپر جو ہے گورننس کے اوپر کوئی رسپانس نہیں دیا. پنجاب حکومت حمزہ شہباز کی جو حکومت تھی اس نے پروکیورمنٹ نہیں کی ہمارے گندم کی. اور اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، آپ کو سپٹمبر ہمارے ہاں نومبر دسمبر میں آپ دیکھیں گے آٹے کا بحران پیدا ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے پروکیورمنٹ ہی نہیں کی ہے. جو اس وقت حالات ہیں وہ سیاسی حالات تو بہت ہی دگرگوں ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں الیکشنز کی طرف بڑھیں، لیکن ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہمیں ایک ڈیٹ سیٹ کرنی ہوگی. اگر اس وقت تک وفاقی حکومت الیکشنز کا انتخاب نہیں کرتی ہے تو پھر ہمیں وفاقی حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا. ہم ابھی چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت جو شہباز شریف کی حکومت ہے وہ از خود اپنے معاملات کو دیکھے اور از خود الیکشنز کی ڈیٹ کا اعلان کرے یا قبل از وقت انتخابات کی بات کرے، اور اس کے بعد سیاسی جماعتوں کے ساتھ الیکشن کا فریم ورک بنائے. اور اگر وہ یہ نہیں کرتے تو پھر وفاقی حکومت کو ہمیں گھر بھیجنا ہوگا اور نئے انتخابات جو ہیں اس کی ہمیں تیاری کرنی ہوگی. یہ واحد حل ہے جس سے پاکستان کا سیاسی بحران ختم ہوگا اور انشاءاللہ تعالی
یہ وقت جو ہے بڑی جلدی آئے گا. شکریہ.